باب نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کرنے میں علماء و عمرا کی اطاعت، ان کو رب کا درجہ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات کرتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے۔ سورۃ النور۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے۔ سورۃ التوبہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ان کی عبادت ہے۔ مسند احمد و سنن ترمذی۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ نور کی آیت 63 کی تفسیر، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے ڈرا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ برات کی آیت 31 کی تفسیر، جس میں علماء اور بزرگوں کو رب بنانے والوں کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، عبادت کے اس معنی و مفہوم کا بیان جس کا حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تھا، یعنی اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف وہ نہیں جو عدی رضی اللہ عنہ نے سمجھا اور علماء اور بزرگوں کی عبادت کا انکار کیا، بلکہ عبادت کا معنی اس سے وسیع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند اور عرفہ کیوں نہ ہو، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور امام احمد رحمۃ اللہ نے سفیان ثوری کے نام پیش کرنے پر انکار کیا۔ پوائنٹ ففتھ، اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اب حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم و فقہ کے نام پر اہل علم کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ کے سوا ان کی بھی پرستش ہونے لگی جو صالح نہ تھے
اور دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو اصحاب علم نہیں بلکہ جاہل مطلق ہیں۔ باب نمبر 39، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت۔ ارشاد الہی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائے، حالانکہ انہیں اس طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ سورۃ النساء۔ نیز ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کریں گے اور رک جائیں گے، اور پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسمیں اٹھاتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اچھائی اور صلح کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ سورۃ النساء۔ نیز ارشاد عالی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اور مزید ایک مقام پر ارشاد ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف اور طمع کے ساتھ اس اللہ کو پکارو، یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَفَحُکْمَ الْجَاہِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ یہ لوگ اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ سورۃ المائدہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ہم نے کتاب الحج میں صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ شعبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں۔
آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جوہینہ کے ایک کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے، تو در ذیل آیت اتر پڑی، الم تر الی الذین یدعمون الی آخرہ، سورۃ النساء۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، یہ معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، تو ایک نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ نساء کی آیت 60 کی تفسیر اور طاغوت کے معنی کی وضاحت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ بقرہ کی آیت 11 کی تفسیر جس میں ہے کہ فساد کرنے والے اپنے آپ کو صلاح کار کہتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، سورہ اعراف کی آیت 56 کی تفسیر جس میں زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سورہ مائدہ کی آیت 50 کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ پوائنٹ ففتھ، پہلی آیت کی تفسیر میں شعبی رحمۃ اللہ کے قول کی وضاحت ہے۔ پوائنٹ سکسth، سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منافق کے ساتھ سلوک والا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اس وقت تک ایمان حاصل نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی تمام تر خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ باب نمبر 40، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات۔ ارشاد الہی ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ وہی رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی میری پناہ گاہ ہے۔ سورۃ الرعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکے، جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہو، وہ سنا کر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ صحیح بخاری۔ امام عبدالرزاق نے معمر سے ابن طاووس اور پھر اس کے باپ طاووس کی طریق سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جس سے صفات الہی کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کپ کپی آ گئی کہ گویا اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی اور انکار کر دیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیت سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیت سن کر اور نہ مان کر ہلاک ہوتے ہیں۔ مسند عبدالرزاق۔ اور جب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ رعد کی آیت 30 کی تفسیر جس میں اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جس بات کو سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ پوائنٹ فورتھ، اس علت کا تذکرہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہی ہو۔ پوائنٹ ففتھ، اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے اسماء یا صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ اس کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا۔ باب نمبر 41، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کفر۔ ارشاد الہی ہے،
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ سورۃ النحل۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے بھی اس آیت میں داخل ہے۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ان اللہ تعالی قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ بعد یوں فرمایا، کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اللہ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے بعض اسلاف نے یہ مثال ذکر کی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی، ملا ماہر اور تجربہ کار تھا، وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان اور انکار کی وضاحت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس بات کا علم کہ اللہ کی نعمتوں کی انکار کی دو صورتیں لوگوں کی زبان پر مروج ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ایک ہی دل میں دو متضاد باتوں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اقرار کا مجتمع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ باب نمبر 42، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں۔ ارشاد الہی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انداد سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو، واللہ وحیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا، اے فلاں میری جان کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا، اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، یا تمہارا یوں کہنا، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، یا یوں کہنا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یوں کہنا، لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ رواہ ترمذی وحسنہ وصححہ الحاکم۔ یعنی اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کا ہے، اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ مجمع الزوائد۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔ رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔
ابراہیم نقی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اعوذ باللہ و بکا، کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے، البتہ اعوذ باللہ ثم بکا، کہ میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا جائز ہے۔ اسی طرح لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلان نہ ہوتا تو کہہ سکتے ہیں، البتہ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلان نہ ہوتا نہیں کہہ سکتے۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، انداد کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت 22 کی تفسیر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہو جاتی۔ پوائنٹ تھرڈ، غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، غیر اللہ کے نام کی سچی قسم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، واو اور ثم پھر کے الفاظ میں معنوی فرق ہے۔ باب نمبر 43، اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے، اور جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے، اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ رواہ ابن ماجہ بسند حسن۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، آبا و اجداد کی قسم کی ممانت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس شخص کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے اسے حکم ہے کہ وہ اس قسم پر راضی ہو جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی قسم لے کر بھی راضی نہ ہونے والے کے لیے وعید وارد ہوئی ہے۔ باب نمبر 44، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنے کا حکم۔ حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو کہ یوں کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، نیز تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھائے، اور ما شاء اللہ و شئت کی بجائے ما شاء اللہ ثم شئت کہا کرے، کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہے۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، صرف اتنا کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بائی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو، اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ اور محمد چاہے نہ کہو۔ تو اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے جواباً کہا تم بھی اگر ما شاء اللہ و شاء محمد نہ کہو تو بہت اچھے ہو۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اما بعد تو فیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے۔ تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لیے فلاں فلاں چیز شرم مانع تھی۔ تم ماشاء اللہ ہو و شاء محمد نہ کہا کرو بلکہ صرف ماشاء اللہ کہا کرو۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، یہودی شرک اصغر سے واقف تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، آنے والے نے ماشاء اللہ و شئت کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ تو جس نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل کر سکوں، اس کے مشرک ہونے میں کیا شک ہے؟ پوائنٹ فورتھ، ماشاء اللہ و شئت وغیرہ کلمات شرک اکبر نہیں ہے، ورنہ آپ اس سے روک دیتے اور یوں نہ فرماتے کہ تمہیں اس لفظ سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ مانع رہی۔ پوائنٹ ففتھ، اچھا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے۔ باب نمبر 45، زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر برا بلا کہہ کر مجھے ایذا دیتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانہ کا خالق اور مالک ہوں، دن رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمانہ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ دراصل اللہ ہی زمانہ ہے۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، زمانے کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کی ممانعت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، زمانے کو برا بلا کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایذا پہنچانا قرار دیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ فورتھ، بس اوقات انسان سب و شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی نیت نہ بھی ہو۔ باب نمبر 46، قاضی القضاء وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ نے ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شاہانی شاہ یعنی شہنشاہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور بڑا خبیث شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے کی ممانعت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس قسم کے دیگر الفاظ اسماء اور القاب بھی منع ہے، جیسے کہ سفیان رحمۃ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس قسم کے الفاظ کی ناپسندیدگی کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، اگرچہ دل میں اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ بھی ہو، تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سمجھنا چاہیے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر ناپسند اور منع کیا گیا ہے۔ باب نمبر 47، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ تو ابو شریح رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ میں نے کہا شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو شریح ہو۔ مسائل پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا مکمل احترام اگرچہ دوسرے کے لیے استعمال کرتے وقت ان کا معنی مقصود نہیں ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے احترام کے پیش نظر شرکیہ اور غلط ناموں کو تبدیل کر دینا۔ پوائنٹ تھرڈ، کنیت رکھنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کرنا۔ باب نمبر